آج کے ویو 360 میں ہمارا مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں، صدر ٹرمپ۔ مذہبی بنیادوں پر استحصال کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر کیا کیا جا رہا ہے؟ مذہبی آزادی کے فروغ کی کانفرنس کے شرکاء کا سوال۔ اور جانیے امریکہ کے گلی محلوں میں اپنی مدد آپ کے تحت قائم مفت لائبریریز کے بارے میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے، صرف ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنئی نے بیان دیا تھا کہ اگر امریکہ 2015 کے ایرانی جوہری معاہدے کو مانتے ہوئے ایران پر پابندیاں ختم کرتا ہے تو ایران اس سلسلے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ نخبت ملک اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ امریکہ ایران معاملے پر تازہ ترین کیا ہے۔ جی نخبت، کیا سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے واشنگٹن میں؟ جی اسد، آپ نے ٹھیک کہا۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران میں جو اقتدار کا خاتمہ ہے وہ نہیں چاہتے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر مائک پومپیو کی بات کی جائے تو امریکی وزیر خارجہ اس بات پہ بہت پرجوش ہیں کہ ایران نے یہ پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ وہ میزائلوں کے معاملے پہ امریکہ سے اب بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اس بارے میں مزید کیا کہہ رہی ہے، پہلے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی پابندیوں سے امریکہ کے یورپی اتحادی بھی ایران سے لین دین روکنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق ایران کو اس کے جوہری معاہدے کی شرائط پر پھر سے بات کرنے پر آمادہ کرنے کی غرض سے لگائی گئی پابندیاں مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ جون میں ہم نے ایران سے دنیا بھر کو برآمد ہونے والا 90 سے 95% خام تیل روک لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کے لیے اب یہ مشکل ہے کہ وہ اپنی معیشت کو بحال کیسے کرے۔ ایران نے جواب میں اپنی جوہری پروڈکشن میں 2015 کے معاہدے کے مطابق طے کی گئی حدود سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ ایسا یورپین شراکت داروں کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ہم نے معاہدوں میں کیے جانے والے وعدوں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے اور اب یہ عمل جاری رہے گا۔ آپ نے اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم کیوں اپنے وعدوں پر قائم رہیں؟ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اس صورت میں امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے اگر واشنگٹن کی طرف سے پابندیوں میں نرمی کی جائے اور معاہدے پر واپس لوٹا جائے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمیشہ اس کی طرف سے بات چیت کی پیشکش کو جارحانہ انداز میں لیا ہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم ایران سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ اور سیکرٹری پومپیو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ شرطیں رکھنے سے پہلے بات کریں گے۔ اب ایران کو بتانا ہے کہ وہ بات کرنے پر راضی ہیں۔ منگل کو اپنی کابینہ کے اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتے ہیں تاکہ اسے جوہری ہتھیار بنانے اور خطے میں مداخلت سے روکا جا سکے۔ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، ان کی کسی بھی طرح سے مدد بھی کریں گے، لیکن وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ ہم خطے میں اقتدار میں تبدیلی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ہم ایسا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے گئے نئے وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا بلکہ سفارتی سطح پر اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آئل ٹینکرز کے حوالے سے بھی ایک تنازع چل رہا ہے ریجن میں، اس پر امریکہ کی کوئی پوزیشن ہے؟ جی اسد، آپ نے ٹھیک کہا۔ اصل میں 14 جولائی کو آبنائے ہرمز سے ایک آئل ٹینکر جو ہے وہ غائب ہوا ہے اور اب امریکی حکام جو ہیں وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ایران ملوث ہے یا نہیں۔ ایران نے یہ تسلیم کیا ہے بہرحال کہ ایک آئل ٹینکر جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے اس کے پانیوں کی طرف دھکیلا گیا ہے، لیکن اس نے ایسا خود کیا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے اور اب امریکی حکام بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس معاملے میں ایران ملوث ہے یا نہیں۔ جی تھینک یو نخبت اپڈیٹ کرنے کے لیے واشنگٹن سے۔ مذہبی آزادیوں کو فروغ دینے کے لیے واشنگٹن میں 3 روزہ منسٹریل سمٹ جاری ہے، جس میں دنیا بھر سے تقریباً 100 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مساجد، گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہوں پر حملوں کے واقعات میں بچ جانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور عالمی سطح پر مذہبی آزادی کے لیے دوسروں کے عقائد کے لیے برداشت اور احترام بڑھانے پر زور دیا۔ تمام لوگوں کو، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، ان کے گھروں میں، عبادت گاہوں میں
اور عوامی مقامات پر اپنے عقیدے پر آزادی سے عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. History and research have taught us time and time again. تاریخ اور تحقیق ہمیں بتاتی آئی ہے کہ نسل کشی کا سلسلہ رکا نہیں. 3.5 لاکھ جزیدی اس وقت بھی بے یار و مددگار کردستان کے مہاجر کیمپوں میں ہیں. 3000 سے زیادہ جزیدی بچے اور عورتیں لاپتہ ہیں. 2014 میں عالمی برادری جزیدی جدوجہد کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن اب ان کو زیادہ تر بھلا دیا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے گزشتہ ماہ جاری ہونے والی مذہبی آزادی کی رپورٹ میں چین، برما، ایران، بھارت اور پاکستان سمیت خطے کے کئی ممالک میں مذہبی آزادی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. مذہبی آزادیوں کو فروغ دینے کے لیے اس وقت واشنگٹن میں جاری 3 روزہ کانفرنس میں مدعو کچھ خاص مہمانوں کو ہولوکاسٹ میوزیم میں ہونے والی یہ خاص تقریب کا حصہ بنایا گیا. میں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی. آئے دیکھتے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے ہاتھوں مارے گئے اندازاً 60 لاکھ یہودیوں کی اس یادگار واشنگٹن ڈی سی کے ہولوکاسٹ میوزیم اور یہاں شمع روشن کرتے ان لوگوں کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے مذہبی استحصال. So that's what happened in the mosque. So they took me out through one. یہ ہوا مسجد میں. انہوں نے مجھے ایک گیٹ سے باہر نکالا. تب تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دوسرے گیٹ پر میری بیوی کی لاش پڑی تھی. My wife's dead body was there. ڈاکٹر فرید احمد کی اہلیہ اس سال مارچ میں کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کی 2 مساجد پر ایک سفید فام نسل پرست کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھیں. پاکستان سمیت 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے مذہبی استحصال کے متاثرین کو ہولوکاسٹ میوزیم کی اس خاص تقریب کا حصہ بنایا گیا تھا. Tragically, persecution and oppression are not confined to the past. Inaction is not an option. کسی نہ کسی شکل میں مذہبی استحصال کا سامنا کر چکے یہ افراد جاننا چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ظلم کو روکنے کے لیے دنیا نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں. There's not really international laws that you can cite into to do this. ایسے کوئی قوانین نہیں ہیں جن سے اسے روکا جا سکے. ہاں، عالمی سطح پر نسل کشی سے متعلق قوانین ضرور موجود ہیں. مذہبی استحصال کا سلسلہ بھی شروع میں چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے لیکن بڑھ کر نسل کشی تک جا پہنچتا ہے. توہین مذہب کے قوانین پر تنقید کے جرم میں قتل کر دیے جانے والے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر بھی شرکاء میں شامل تھے. شان تاثیر پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے پاکستان فار آل نامی ایک تنظیم چلاتے ہیں. We are helping people who cannot help themselves. We are providing legal defense for people who cannot defend themselves. Or we are also providing financial help to people, to families جو تباہ ہوئی ہیں بلاسفمی لا اور بلاسفمی کے غلط الزام کی وجہ سے. کیونکہ جب توہین رسالت بلاسفمی کا الزام لگتا ہے کسی پہ تو صرف ایک شخص پہ نہیں، اس پورا خاندان جو ہوتا ہے وہ اکنامکلی تباہ ہو جاتا ہے. You got a whole series of kind of Pakistan recently, unfortunately. We've put in a country of particular concern because of their stepped up. پاکستان کو ہم نے حال ہی میں اس حوالے سے خصوصی تشویش کے حامل ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے. پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ حکومتی پالیسی یا قوانین کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ توہین رسالت کا قانون. ایران میں بھی صورتحال کشیدہ ہے. اگر آپ شیعہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں تو آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد روز بروز بڑھ رہا ہے. You've seen a lot of communal violence really stepping up in India. ہولوکاسٹ میوزیم کے منتظمین کے مطابق مذہبی اقلیتوں کا سرکاری سطح پر استحصال مستقبل میں رونما ہونے والے نسل کشی جیسے بڑے مظالم کی پیشگی علامت ہو سکتا ہے. پاکستانی حکام کی جانب سے بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد بھارت نے مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ پاکستان نے بھارتی شہری کلبھوشن یادو کو گرفتار اور سزا سنا کر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی. لہٰذا سزا پر عمل درآمد فوری طور پر روک کر کلبھوشن یادو کو رہا کیا جائے. آج اس کیس کا فیصلہ سامنے آئے گا. عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں اور اس کیس کو فالو کرتے آئے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. عاصم، کلوزنگ ریمارکس کیا ہیں اس کیس میں؟ کلوجر جو اسٹیٹمنٹ بنا دونوں ملکوں کے لائرز کی جانب سے، وہ کیا تھا؟ جی اسد، اس حوالے سے جو آخری جو ہیئرنگ ہوئی تھی جو 17 سے لے کر 21 فروری تک یہ وہاں پر ہیگ شہر میں ہوئی تھی، ہالینڈ کے شہر ہیگ میں اس کی سماعت ہوئی تھی، جہاں پر عالمی عدالت انصاف نے اس حوالے سے پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنے اپنے دلائل جو تھے وہ مکمل کیے تھے. پہلے جو تھا وہ بھارتی ہریش سالوے نے اپنے دلائل دیے اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھارتی شہری ہے اس کو ویانا کنونشن کے تحت اس کو قونصلر رسائی بہت ضروری ہے.
भारत ने 9 मरतबा उनको रसाई के लिए दरख्वास्त की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हर बार उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद जब पाकिस्तान की बारी, तो पाकिस्तान में उनका कहना था कि उनके 2 पासपोर्ट जो वहाँ पर उनसे बरामद हुए, 2 मुख्तलिफ नामों से पासपोर्ट बरामद हुए, लेकिन वो दोनों के दोनों असली पासपोर्ट थे। लेकिन उनके हवाले से इंडिया ने कोई भी तफसील फराहम नहीं की कि ये किस बुनियाद पर और किस तरह से जारी हुए और क्या इसकी तफसीलात थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो उनकी दहशतगर्दी में मुलविस होने के मुख्तलिफ इल्जाम आयद किए थे वो सब किए, जिसके बाद तमाम दलाइल मुकम्मल हुए और जज यूसुफ अब्दुल कवी ने ये फैसला महफूज किया था और इसका फैसला जो है वो आज सुनाया जा रहा है। तो कोई अपील का हक होगा दोनों ममालिक में इसके बाद? नहीं, फिर इसकी जो आलमी अदालत इंसाफ में जो केस दायर किया जाता है उसकी अपील जो है वो दायर नहीं होती। जो भी मुल्क हैं उनको ये फैसला बहरहाल तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान जो है वहाँ पर इस हवाले से खासी हाई होप्स रख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो कहना है कि उनके पास इस हवाले से बहुत से सबूत मौजूद हैं जिनको आलमी अदालत इंसाफ नहीं छुटवा सकती। लेकिन इस हवाले से अदालत क्या फैसला करेगी ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। ये अदालत का है जो अब से कुछ देर के बाद ये अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन एक जो चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रसाई के ऊपर जो है वो दी जा सकती है, लेकिन इसकी कोई भी अपील जो है वो दायर नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया आसिम, भारत और पाकिस्तान के बीच इस अहम केस की तफसीलात नाज़रीन तक पहुँचाने का। एक और अहम डेवलपमेंट, इस वक्त पाकिस्तान में मुंबई हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद की गिरफ्तारी की है। भारत ने इस गिरफ्तारी पर शकूक व शुबहात का इजहार किया है और कहा है कि जब तक हाफिज़ सईद के खिलाफ हकीकी अदालती कार्रवाई नहीं होती, भारत ऐसे इक़दामात पर एतबार नहीं करेगा। और यहाँ वाशिंगटन में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के 4 खातून डेमोक्रेट नुमाइंदों के बारे में बयानात पर कल एक मज़म्मती करारदाद मंजूर की है। 187 के मुकाबले में 240 वोट से मंजूर होने वाली मज़म्मती करारदाद में अमरीकी सदर के अक़लियती ख़वातीन अरकान के बारे में बयानात को नस्ल परस्ती पर मबनी करार दिया गया। करारदाद के मुताबिक सदर ट्रंप के बयानात से गैर सफ़ेद फार्म और नए अमरीकियों के लिए नफ़रत को हवा मिली है। इस करारदाद की हाउस के तमाम डेमोक्रेटिक नुमाइंदों ने हमायत की और रिपब्लिकन्स में से 4 के अलावा सब ने मुखालफत की। सदर ट्रंप के बयानात के खिलाफ जहां तमाम डेमोक्रेट्स मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं, रिपब्लिकन्स में से सिर्फ चंद एक ही उनका दिफा कर रहे हैं। इस खबर की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं urduvoa.com पर, और इसके साथ साथ facebook.com/voa उर्दू के पेज पर भी आपको तमाम कंटेंट मौजूद मिलेगा। अमेरिका में मुसलमान 17वीं सदी से आबाद हैं, लेकिन इनकी तारीख से कम ही लोग वाकिफ़ हैं। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में मुसलमानों की आबादी नहायत कम है, लेकिन वहाँ हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की तारीख के बारे में कुछ कीमती। रिचर्ड उमर, जो खुदा बेक ईसाई हैं, यहाँ अपने मुसलमान माँ बाप की कब्रों की देखभाल करने आते हैं, लेकिन उनके यहाँ आने का एक और मकसद अमेरिका में मुसलमानों की मजहबी तारीख के एक अहम बाब की हिफाजत करना भी है। ये मस्जिद 1928 में वजूद में आई। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका में तामीर की जाने वाली पहली मस्जिद थी और आज भी अमेरिका के नक्शे पर ये फर्स्ट मॉस्क इन अमेरिका के नाम से नजर आती है। 15 मुरब्बा फुट की इस मुख्तसर मस्जिद का कुल असासा एक चटाई, उस पर बिछा मुसल्ला, एक तरफ चांद सितारे का निशान और एक बोर्ड पर लगी उन तमाम लोगों की तस्वीर हैं जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने और आबाद करने में कुछ न कुछ किरदार अदा किया था। हम इन लोगों की दूसरी और तीसरी नस्ल से मिलना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिससे आप बात कर सकें। वजह यह है कि महज 115 लोगों पर मुश्तमिल इस छोटे से शहर रॉस से लोग अब बड़े शहरों में मुंतकिल हो गए हैं। उन्होंने अपने नाम और मजहब बदल लिए हैं। ज़राअत और तेल की सनत के जवाल के साथ ही इस शहर के बासी भी कम होने लगे और अब इस शहर में कोई मुसलमान नहीं बसता। डायन सेबल इस शहर की सिटी ऑडिटर हैं। वो इस मस्जिद में गुजरे अपने बचपन को याद करती हैं। बचपन में हम इस मस्जिद के पास खेला करते थे, लेकिन फिर इसकी हालत खतरनाक हद तक खस्ता होने लगी। 1970 की दिहाई में मस्जिद की इमारत ढह गई, लेकिन फिर साल 2004 में इस मस्जिद को एक तारीखी अलामत के तौर पर फिर से तामीर किया गया। साल 2018 में इस कब्रिस्तान को अमेरिका के नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में तारीखी मुकाम की हैसियत दे दी गई। अब इस मस्जिद में बाकायदगी से नमाज तो नहीं होती, लेकिन दुनिया और अमेरिका भर से लोग इस तारीखी मुकाम को देखने आते हैं।
مجھے یہاں آ کر خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن رچرڈ عمر جیسے غیر مسلم کے لیے چھوٹی سی یہ مسجد اور اس سے متصل قبرستان ان کے خاندان اور امریکہ کی مذہبی تاریخ کی ایک طاقتور تصویر ہے. وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں کتاب سے محبت. امریکہ میں نئی نسل پوڈ کاسٹ، ای بکس اور اسمارٹ فونز کے ساتھ ساتھ روایتی کتاب سے محبت کرے، یہ سکھا رہی ہے لٹل فری لائبریری. بہت ہی چھوٹی مفت لائبریریاں جو کہ گلی محلوں میں مقبول ہو رہی ہیں، اور وہ بھی عام لوگوں کی کوشش سے. Jack from the back seat said to his dad. 5 سالہ ایوری کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، لہٰذا وہ ہر ہفتے اپنی ماں کے ساتھ لائبریری جاتے اور کتابیں ادھار لاتے ہیں، اور اگر ان کی والدہ مصروف ہوں تو وہ لٹل فری لائبریری جا کر چند نئی کتابیں لے آتے ہیں. They help you. یہ ہمیں سیکھنے اور جاننے میں مدد کرتی ہیں. مجھے سانپوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی کوئی ٹانگیں نہیں ہوتی، کچھ کی دم میں جھنکار ہوتی ہے اور کئی شکاری کی آنکھوں میں زہر تھوک دیتے ہیں. لٹل فری لائبریری ایک نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا مقصد مطالعے سے محبت کو فروغ دینا ہے. یہ ادارہ چند خانوں پر مشتمل ایسی لائبریریز مختلف مقامات پر قائم کرتا ہے. لوگ جہاں کتب لا کر رکھتے بھی ہیں اور ادھار بھی لے جاتے ہیں. اس سے کتابوں کے مفت لین دین کو فروغ ملتا ہے. میں نے دوسرے محلوں میں لٹل فری لائبریری ہر طرف دیکھی تھی، اور مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا کہ لوگ اپنے محلے سے ہی کتاب ادھار لے سکتے ہیں. لائبریریاں بہت اچھی جگہ ہیں، لیکن یہ کتنا اچھا ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر وہ کتاب مل جائے جو آپ پڑھنا چاہتے تھے. ادھار لیں، جب تک چاہیں اپنے پاس رکھیں، تحفے میں دینے کا کہہ سکتے ہیں. یہ ایک کاسٹیوم پارٹی تھی اور ہر کوئی اپنے کاسٹیوم پہن کر یہاں کتابیں رکھنے آیا. یہ بہت مزے کا موقع تھا. اس نان پروفٹ ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں انہوں نے 85 ملکوں میں ایسی لائبریریز بنائی ہیں. گرل اسکاؤٹس نے بھی اپنے ایک اسکول کیمپس میں لٹل فری لائبریری کھول لی ہے. پڑھنے والے لیڈر بنتے ہیں، اور گرل اسکاؤٹ کا مقصد ہی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور لڑکیوں کو وہ ہنر سکھانا ہے جو لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے. گرل اسکاؤٹس اور صحافی کیٹ لازروف کا کہنا ہے کہ چھوٹی لائبریریز مطالعے سے محبت کو فروغ دے کر ہر عمر اور طبقے کے لوگوں کو قریب لاتی ہیں. ارینا میٹفیچک کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. امریکہ میں بیشتر لوگ پالتو جانوروں کو خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جب لوگ چھٹی منانے جاتے ہیں تو ان کے پیٹس یا پالتو دوست بھی کتنے ٹھاٹھ سے رہ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جو صرف پالتو جانوروں کے لیے بنایا گیا ہے. امریکی ریاست ورجینیا کا اولڈ ٹاؤن پیٹ ریزورٹ ایسی جگہ ہے جہاں پالتو جانور چھٹیاں منا سکتے ہیں. باہر سے یہ جگہ ایک ہوٹل کی طرح لگتی ہے. اندر داخل ہوں تو ایک لابی ہے جہاں کتوں اور ان کے مالکان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. ہمارا مقصد اپنے صارفین کو 5 اسٹار سروس فراہم کرنا ہے، اور یہ ان کے سینٹر میں قدم رکھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے مہمانوں کی 4 اور صارفین کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں. ایک خاندان کی جانب سے کھولے گئے پالتو جانوروں کے تفریحی مقام کی واشنگٹن کے قریبی علاقوں میں 3 شاخیں ہیں جہاں جانوروں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں دوسرے جانوروں سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے. یہاں ایک رات کے لیے ایک عام کمرے کا کرایہ $55 سے شروع ہوتا ہے، جبکہ لگژری سویٹ کا کرایہ $120 تک ہو سکتا ہے، جہاں کھڑکی اور ٹی وی بھی موجود ہوتا ہے. ان کا بیڈ روم میں خاص خیال رکھا جاتا ہے، جہاں ہم انہیں سونے کے لیے تیار کرتے ہیں اور کھانے کے لیے مزے کی چیزیں دی جاتی ہیں. اس کمرے میں نصب کیمرے سے آپ 24 گھنٹے اپنے پالتو جانور کو دیکھ سکتے ہیں. زوس نام میں اس بڑے کتے کی مالکن گھر سے دور جا رہی ہے اور کتے کو لگژری سویٹ میں رکھا جائے گا. مجھے یہاں جانوروں کے کیمپ کی سہولت بہت پسند آئی ہے، تو میں اپنے فون پر جا کر دیکھ سکتی ہوں کہ وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے. کیمپ میں کتے کھلونوں اور کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ہمارے کچھ صارفین کتوں کے ناز نخرے اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ ان سے دور ہوں تو جانوروں کو بے چینی نہ ہو اور ان کا خیال رکھا جائے. کسی بڑے تفریحی مقام کی طرح یہاں بھی سوئمنگ پول ہے. یہ بہت مزے کی جگہ ہے، لیکن اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں. سب کتوں کو پانی میں تیرنا پسند نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کھلونوں کی مدد لیں تو یہ آپ دونوں کے لیے تفریح کا سبب بنتا ہے. بین نامی یہ بڑا لیبراڈور اس گرم نمکین پانی میں بطخ کا پیچھا کر رہا ہے. اس مالک کا کہنا ہے کہ اس کے خاص نسل کے کتے کو یہاں خاندان کی طرح رکھا جاتا ہے. جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کا اچھا خیال رکھتے ہیں.
जब वो अपनी छुट्टियों से वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके कुत्ते का अच्छा ख्याल रखा गया है और वो तमाम वक्त खुश और मुतमईन थे, तो ये बात इन मालिकान के लिए बहुत तसल्ली का बाइस होती है। डेब्रा ब्लॉक के साथ फरदा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।